الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. ایک مسلمان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یا تو راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو تو اسے مسلمان ہونے کی، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کو دین سے دور رکھ دیتا ہے. یہ آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، کل جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر اگر آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، تو مسلمان بننے کے بعد اس کو بتایا گیا یا تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے ناراض ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے راضی ہو تو اس مسلمان کو اس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے. اب یہ آدمی کوئی بھی عیب کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا. مثال کے طور پر مسلمان نے نماز چھوڑی تو اب یہ مسلمان پریشان ہے، اللہ کا ایک حکم فریضہ نماز چھوٹ گیا. جب یہ بات ذہن میں بیٹھی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو یہ مسلمان سمجھ جایا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے راضی ہے. اور اس کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے ناراض ہوتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. اب ایک آدمی مسلمان ہے، تندرست ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے، نہیں پڑھ رہا اور اسے برا بھی محسوس نہیں کرتا، اس کے دل و دماغ میں بھی بات نہیں بیٹھتی، تو یہ آدمی سوچ لے، جان لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہیں. دنیا کے اندر ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر انعامات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصیبتیں، آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر ایک ہی کام شروع کیا کہ ہر انسان کو امتحان میں ڈال دیا. کسی کے اوپر نعمتیں کر کے امتحان میں ڈالا، کسی پر نعمتیں رو کر امتحان میں ڈالا، کسی کو غریب کر کے امتحان میں ڈال دیا، کسی کو امیر بنا کر امتحان میں ڈال دیا.
یہ دنیا امتحان گاہ ہے ہر انسان کے لیے، اور کوئی کامیاب ہو کر جانے والا بن گیا، کوئی ناکام ہو کر جانے والا بن گیا۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں جب تک اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد میں بندہ رہتا ہے، اور جب کوئی مصیبت امتحان شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن کا یہ کلیہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو گئی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی ہی زیادہ امتحانات بھیجتا ہے۔ پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحانات بھیجے۔ بندہ قرآن کریم کو کھولتا ہے، انبیاء کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتنے امتحانات بھیجے۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، ملک ہے، ہر چیز خوشی کی ہے، اور ہر وقت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد میں، اللہ کے شکر میں لگے نظر آتے ہیں۔ شیطان جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے کہ یہ آپ کا بندہ اور پیغمبر ایوب اس وجہ سے آپ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس پر آپ کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں یہ میرا پیغمبر اور یہ میرا بندہ ہے، اگر مصیبتوں میں آئیں گی، مصیبتوں میں ڈال بھی دیا جائے گا، یہ تب بھی صبر کو، شکر کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر امتحان ڈال دیا۔ ایک بیماری آئی، ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی۔ امتحان آیا، سارا ملک و جائیداد دولت ختم ہو گئی۔ اب ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ایک ان کی بیوی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی اور جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ مفسرین لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کوئی جگہ سلامت نہیں تھی سوائے زبان کے، اور جب کوئی کیڑا زمین پر گرتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر پھر جسم کے ساتھ لگا دیتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق میرے جسم کو بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب جب یہی معاملہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں آنے والے انسانوں کو بتا دیا دیکھو ایوب علیہ السلام پر نعمتیں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایوب علیہ السلام مصیبت میں، امتحان میں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے باپ بت بنا کر بیچتا ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت سے ہی وہ شرک سے دور، شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بنا کر بیچتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شرک کی بیماری سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایوب علیہ السلام سے امتحان لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینے کی باری آئی۔ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے والد نے گھر سے نکال دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا، اور لکھنے والے یوں لکھتے ہیں اس آگ کے اوپر سے پرندہ گزرتا تو جل کر آگ میں گر جاتا۔ جب وہ آگ کے 40 دن مکمل ہوئے کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کی یادگار دن کون سے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وہ آگ کے 40 دن
جو میں نے آگ میں گزار دیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہا، بیٹی کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، چھوٹی سی عمر ہے، گھر سے بھائیوں نے اٹھایا، کنویں میں پھینک دیا۔ اب اللہ کا یہ پیغمبر بازار میں کھڑا ہے بکنے کے لیے، لوگ خریدار آ کر آ رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، پھر ان پر تہمت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے سارے امتحانات کا تذکرہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پھر کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، اب لکھنے والے جی لکھتے ہیں کہ جب بیت اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، کفار اونٹ کی اجری لاتے ہیں، آپ پر رکھ دیتے ہیں، آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، آپ کے چہرے پر پتھر مار کر لہو لہان کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالی جب پیغمبروں کا تذکرہ کر کے اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اب اگر یہ آدمی امتحان میں صابر رہا، صبر کرنے والا رہا، تو یہ آدمی دنیا میں کامیاب ہے، اور اگر یہ آدمی اس امتحان کے اندر صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، ناشکری پر آ جاتا ہے، تو یہ آدمی دنیا کے اندر ناکام لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد شریعت کے احکام اس کے سامنے رکھ دیے گئے، تو اس آدمی کو بتایا گیا دنیا میں آنے کے بعد تیرے سامنے شریعت دو باتیں رکھے گی۔ ایک بات یہ آدمی دنیا میں عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ فرمایا اب شریعت مطالعہ بتاتی ہے عقل مند اس آدمی کو کہیں گے جو دنیا کے اندر رہ کر اس آدمی کو جو دنیا کے اعتبار سے اس سے نیچے ہے اسے دیکھ کر عقل پکڑے، اور دین کے اعتبار سے جو اس سے اوپر ہے اسے دیکھ کر عقل پکڑے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے دنیا میں، اب تھوڑا سا مال و دولت ہے، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ آدمی دیکھے گا اس آدمی کی طرف جو دنیا میں اس سے نیچے ہے، غریب ہے، گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی دنیا والے کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا پھر اسے عقل مند کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ یہ آدمی 5 نمازیں تو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن ایک اور مسلمان ہے جو تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، نیکی کے سارے کام کرتا ہے۔ فرمایا اب یہ اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ گیا تو یہ دنیا میں عقل مند ہے۔ آج ایک مسلمان چاہتا ہے دنیا کے اندر امتحانات میں کامیاب ہو، ایک مسلمان چاہتا ہے دنیا میں عقل مند کہلایا جائے، تو فرمایا شریعت مطالعہ بتاتی ہے۔ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا آپ اتنے دانا اور عقل مند کیسے بنے؟ تو لقمان حکیم فرمانے لگے میں لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتا رہا اور اسی سے نصیحت پکڑتا رہا تو میں دانا بن گیا۔ آج ایک مسلمان دنیا میں دین کا کام کرتا ہے یا ایک مسلمان دنیا میں دنیا کا کام کرتا ہے، اسے اتنا ضرور عقل میں بات رکھنی چاہیے کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام آدمی سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کے لیے وقت نکالا گرمیوں میں سردیوں میں، نماز تب قبول ہوگی جب ہم نماز کو سیکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے،
ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز کالے سیاہ کپڑے کی صورت میں اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے، تو یہ اس کا وقت بھی خراب ہو گیا، یہ دنیا میں بے وقوف بھی جانے لگا۔ مثال کے طور پر ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، قربانی کے دن ہوں گے، پچھلے دنوں میں زکوٰۃ کے مسائل چلے، اب قربانی کے دن ہوں تو ایک آدمی سوچ بچار کرے، پھر وہ دیکھے قربانی کب اللہ کے ہاں قبول ہوگی، میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، میں قربانی کروں تو کس طریقے سے کروں، کون سے پیسوں سے قربانی کروں، کس طریقے پر چل کر میں اللہ کے اس حکم کو پورا کروں۔ اللہ تعالی شریعت کا حکم دے کر اس آدمی کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ اب اگر اس نے شریعت کے احکام کو، مسائل کو سمجھنے کے بعد وہ کام کیا تو یہ آدمی دنیا آخرت کے اعتبار سے عقل مند بھی ہے اور کامیاب بھی ہے، لیکن اپنی عقل سے جانچنے لگا تو یہ دنیا آخرت میں ناکام بھی گنا جائے گا، بے وقوف بھی گنا جائے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو امتحان میں ڈال دیا اور پھر اسے شریعت کا حکم دے دیا۔ اب اگر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر حکم کو مانتا ہے، کرتا ہے، یہ آدمی دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا